IPPs کا رول کیا اس میں ہم نے غلط کام کیے ہوئے ہیں؟ ہم نے جو ایگریمنٹ ہی کیے ہوئے ہیں نا IPP کے ساتھ جی وہ بھی کوئی اچھے ایگریمنٹ نہیں. نمبر 1 کلاس اس کی یہ ہے کہ ہم نے وی ہیو ٹو ری پے ان ڈالرس. سیکنڈلی جو آئل سے بجلی پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ آئل کی جو امپورٹ ہے وہ بھی ہم نے کر کے دینی ہے, ہم سے مراد گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنی ہے. تھرڈلی ایک کیپیسٹی پیمنٹ ہے کہ چاہے IPP یونٹ بجلی گورنمنٹ پاکستان نہیں بھی خرید رہی, اسٹل آن دی بیسس آف انسٹالڈ کیپیسٹی گورنمنٹ ہیز ٹو پے. سر نئی گورنمنٹ ہے ان کے لیے جو چیلنجز الائنڈ ہے اب وہ کیا ہیں؟ سب سے بڑا تو آپ کو چیلنج جو ہمارے لیے وہ ہے ڈیٹ سروسنگ. ہم نے جون تک 24 بلین $US وی ہیو ٹو ری پے اینڈ نیکسٹ 3 ایئرس میں وی ہیو ٹو ری پے $90 بلین. انکم جنریٹنگ پروجیکٹس لگائے جائیں, نہ کہ ہم ان پروجیکٹس پہ ویسٹ کریں پیسہ جہاں سے ہمیں انکم اتنی جنریٹ ہی نہیں ہوتی. ہم جو یہ میٹرو پروجیکٹس ہیں ان میں 2 بلین روپیز ہمیں اینولی ہم سبسڈی دے رہے ہیں. 3 ملین لوگ ہیں جو ٹیکس فائل کرتے ہیں, اس میں بھی فائل زیرو کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں وہ نہیں پتا, بس ٹیکس فائل کرتے ہیں. ہمارے جو پرپورشن ہے انڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن کا وہ ڈائریکٹ ٹیکس سے زیادہ ہے. دس مینس کہ جو ایز اے کامن مین جو غریب ہے وہ بھی پے کر رہا ہے جس کو ضرورت, ادروائز اس پہ ٹیکس نہیں بنتا, لیکن جو امیر ہے وہ بھی کر رہا ہے. امیر کو تو فرق کوئی نہیں پڑے گا لیکن غریب کو فرق پڑے گا. آگے کے لیے پالیسی ڈائریکشن یا کچھ سلیوشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ اکانومی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو جادو کی چھڑی ہے گھمایا تو اکانومی بہتر ہو جائے گی. وی نیڈ ٹو اڈاپٹ اے ہولسٹک اپروچ. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف دا WTI ٹاکس. الیکشنز ہو چکے ہیں, گورنمنٹ بن چکی ہے, لیکن امنگسٹ مینی ادر چیلنجز جو کہ ایکسٹرنل فرنٹ پہ بھی ہیں, انٹرنلی بھی ہیں, دا بگیسٹ ون از دی اکنامک ون. بجلی کی قیمتیں, انفلیشن, ڈیٹ, یہ سب وہ کویشچنز ہیں, یہ سب وہ ایشوز ہیں جو کہ اس نئی گورنمنٹ کو فوری طور پر ایڈریس کرنے پڑیں گے. اور اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے مسٹر محمد شاہد ظہیر صاحب کے ساتھ. ہی از دی BA آنرز اینڈ MA اکنامکس. ہی از آلسو گورنمنٹ کے اندر سرو کر چکے ہیں. ہی واز دی فارمر چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو سروسز ود مور دین 3 decades آف ایکسپیرینس, اینڈ ہی آلسو یوز ٹو گیو لیکچرز ان یونیورسٹیز لائک FC اینڈ GC. تو اکنامکس کے اوپر ان کی اکیڈیمک گرپ بھی ہے, پریکٹیکل گرپ بھی ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جو سر نئی گورنمنٹ ہے ان کے لیے جو چیلنجز الائنڈ ہے اب وہ کیا ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. سر پہلا کویشچن, کوئی اگر آپ بتانا چاہیں, کویشچن سے پہلے بلکہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے بھی تاثرات کیا ہیں اوور آل ہماری ڈائریکشن اکانومی کی, اپارٹ فرام دا گورنمنٹ تھنگ, کہاں جا رہے ہیں اس وقت ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپریس مائی گریٹیٹیوڈ فار انوائٹنگ می. اور جیسے کہ آپ کو علم ہے, ہم سب کو علم ہے کہ الیکشن ہو چکے ہیں جس کا بہت شور تھا, اینڈ لکیلی فارچونیٹلی ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد گورنمنٹ بھی بن چکی ہے. لیکن ہمارے لیے جو سب سے لمحہ فکریہ ہے, جو سوچ والی بات ہے, وہ یہ ہے کہ آفٹر آل واٹ واز دی آبجیکٹیو آف الیکشنز. کیونکہ الیکشن کے بعد ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ابھی تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف ہے. لیٹ سپوز فار دی ٹائم بینگ دیٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از اچیوڈ. تو سب سے بڑے کچھ ہمارے اکنامک چیلنجز ہیں, کیونکہ ہم نے سو فار ہم نے اکانومی کو آلموسٹ اگنور کیا ہوا ہے. ساری ایکٹیویٹی گورنمنٹ کی سب کی اس طرف تھی توجہ, اور ہم وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ہمارے لیے 3-4 بہت امپورٹنٹ چیلنجز ہیں. سب سے بڑا تو آپ کو چیلنج جو ہمارے لیے وہ ہے ڈیٹ سروسنگ, ڈیٹ مینجمنٹ. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا جو اینول بجٹ ہے اس میں سے آلموسٹ 50%, رادر ٹو دی ایکسٹینٹ آف 50 to 60, ان بٹوین 50 to 60%, وہ ہم اپنے پیسوں میں سے جو ہماری انکم ہے وہ ہمیں وی ہیو ٹو ری پے, اور وہ ہمارے پاس چلا جاتا ہے. یعنی ان ادر ورڈز بگ چنک جو ہے وہ ہم واپس کر دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اس لیے کہاں کرتے ہیں انٹرسٹ پہ اور اوریجنل اماؤنٹ پہ. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, کیونکہ ہم نے جون تک 24 بلین $US وی ہیو ٹو ری پے. اس سال جون تک ہم نے $24 بلین ری پے کرنے ہیں, اینڈ نیکسٹ 3 ایئرس میں وی ہیو ٹو ری پے $90 بلین. $90 بلین USA. This means کہ our economy is in a mess.
And unfortunately, our rulers have totally so far ignored this aspect. اور ان کے لیے ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ IMF کے پاس گیا ہے, ان سے لون لیا, اس کے بعد پھر وہ لون پہ کچھ کیا, کچھ اپنے ان پروڈکٹیو ٹائپ پہ ایکسپینسو کی, انویسٹمنٹ کی, ود دا رزلٹ کہ جو کامن مین ہے وہ سفر کر رہا ہے. اس لیے ایک تو میرے حساب سے, جو میرے انالیسس کے حساب سے, سب سے بہت بڑا چیلنج تو ہے ڈیٹ ری پیمنٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سیکنڈلی جو اس کے بھی امپورٹنٹ ہے وہ ہے کامن مین, عام آدمی کی فلاح و بہبود. کیونکہ عام آدمی, جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ بجلی کی کاسٹ ہے, نہ صرف بجلی بلکہ گیس, اس کے بعد پیٹرول, اور یہ تینوں چیزیں, اور اس کے بعد ہیلتھ ایکسپینڈیچر, ایجوکیشن, کاسٹ آف لیونگ آف ایوری تھنگ ہیز انکریزڈ ٹریمینڈسلی, ود دا رزلٹ کہ لائف آف کامن مین ہیز بیکم میزریبل. تو انلیس گورنمنٹ ٹیکس سرٹن اسٹیپس, ایسے اسٹیپس تاکہ لوگوں کی حالت زار بہتر ہو, جی, تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے. تیسرا جو چیلنج ہے وہ اس سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے انکم جنریٹنگ, کہ ہم نے ایسے کام ہم کریں کہ جس سے ہمارے انکم بڑھے, انکم پیداوار بڑھے, انکم جنریٹنگ پروجیکٹس لگائے جائیں, نہ کہ ہم ان پروجیکٹس پہ ویسٹ کریں پیسہ جہاں سے ہمیں انکم اتنی جنریٹ ہی نہیں ہوتی. رائٹ. اور جب جنریٹ نہیں ہوتی تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس پہ جو ایکسپینسز ہے, انٹرسٹ پیمنٹ ہے, وہ بھی ہمیں واپس کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ٹیک فردر لون. اس سلسلے میں فار ایگزامپل میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ میٹرو پہ ہے. اس پہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایکسپینسو لون لیے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ, اس کے بعد ہم نے ان کو ان پروجیکٹس پہ لگا دیا جس سے ہمیں انکم تو اتنی جنریٹ نہیں ہوئی. اور اس سلسلے میں مزید بتا دوں آپ کو کہ ہم جو یہ میٹرو پروجیکٹس ہیں, ان میں 2 بلین روپیز ہمیں اینولی ہم سبسڈی دے رہے ہیں. دس مینس, ان ادر ورڈ دس مینس کہ آن دا ون ہینڈ we find it difficult to repay, and at the same time we have to give subsidy of 2 billion rupees to keep those projects in running condition. حالانکہ اس کا بڑا سمپل حال یہ تھا, ایز اے اکانومسٹ اور اسٹوڈنٹ آف اکنامکس آئی کین سے, کہ آپ اس پہ ان پروجیکٹس پہ لگاتے جہاں آپ کو انکم جنریٹ ہوتی. جب انکم جنریٹ ہوگی پروڈکشن بڑھے گی, جب پروڈکشن بڑھے گی امپلائمنٹ بڑھے گی, امپلائمنٹ بڑھے گی لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا, پیسہ آئے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان کے حالت زار بہتر ہوگی. تو یہ 3 جو میرے 3 پروجیکٹس جو ہے, 3 پرابلمز جو ہیں ٹاپ پریورٹی پہ ہیں. سر یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں انکم جنریشن والی خاص طور پہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جسے سر کہا جاتا ہے ڈیٹ یوٹیلیٹی. مطلب دنیا میں US کے پاس دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے, ڈیٹ اس کا بھی ہائیسٹ ہے. چائنا, جاپان, یو لک ایٹ آل دیز بگ اکانومیز, ٹاپ 10, آل آف دیم ہیو ہائی ڈیٹس. بٹ انہوں نے وہ ڈیٹ اس کے لیے یوز کیا جو آپ بتا رہے ہیں, انکمس کے لیے. اسی طرح میں کسی سے قرضہ لے کے باہر ٹرپ کر رہا ہوں یا اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر کے کما لوں, تو یہ ڈفرینس ہے. دس از ویری امپورٹنٹ سر. دیکھیں اس میں ایک چیز میں آپ کو تو مزید کلیریفائی کر دیں تاکہ جو کامن جو ہے جس سے اکنامکس نہیں پڑھی وہ بھی اس کو سنے گا اور سمجھے گا, کہ جب ہم لون لیتے ہیں نا, لون لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم لون لے کے گاڑی لے لیں. لون لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو انویسٹ کریں, اور اس پروجیکٹس پہ انویسٹ کریں جہاں سے آپ کو انکم جنریٹ ہو, انکم پیدا ہو, تاکہ ہم اس کو فردر یوٹیلائز کر سکیں. بالکل. اور اگر آپ ان انڈسٹری پہ لگائیں جہاں کی ایکسپورٹس کر سکیں تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. بالکل بالکل سر, بالکل سر. اس میں آپ نے جس طرح ہم بات کرتے تھے کامن مین, اور اس کی جب بات کرتے ہیں گرمیاں آ رہی ہیں اور بجلی کی بات ہوتی ہے, پچھلے سال ہم سب نے, سر میں نے بھی بڑے ہائی بل پے کیے ہیں, بلز جو ہیں. اس بار ابھی جو ریسنٹ اناؤنسمنٹ, اس کے بعد تو لگتا ہے کہ ڈبل ہو جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا اس طرح. تو سر اس کے اندر ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے IPPs کا رول, کیا اس میں ہم نے غلط کام کیے ہوئے ہیں, اور اس پھر چیلنجز فار دی انڈسٹری, کیونکہ وہ ہمارے پھر ایکسپورٹ سے ریلیٹ کرتا ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے. دیکھیں اس میں IPP کے آپ دے رہے نا, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ایگریمنٹ ہی کیے ہوئے ہیں نا IPP کے ساتھ, جی, وہ بھی کوئی اچھے ایگریمنٹ نہیں ہے. ایک تو اس میں نمبر 1 کلاز اس کی یہ ہے کہ ہم نے وی ہیو ٹو ری پے ان ڈالرس, ہم نے ان کو یہ پیمنٹ کرنی ہے وہ ڈالرس میں کرنی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو آئل سے بجلی پروڈیوس کرتے ہیں, تو وہ آئل کی جو امپورٹ ہے
وہ بھی ہم نے کر کے دینی ہے. ہم سے مراد گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائس بڑھتی ہے تو ہمارے لیے وہ آٹومیٹیکلی بجلی مہنگی ہو جائے گی. تھرڈلی ایک کیپیسٹی پیمنٹ ہے کہ چاہے آئی پی پی یونٹ بجلی گورنمنٹ پاکستان نہیں بھی خرید رہی, اسٹل آن دی بیسس آف انسٹالڈ کیپیسٹی گورنمنٹ ہیز ٹو پے. اور اسی لیے آپ دیکھیں جو اینول بجٹ کی ایلوکیشن ہے اس میں 800 بلین جو ہے وی گیو سبسڈی ٹو پاور پروڈیوسنگ یونٹس اینڈ آئی پی پیز. اس سلسلے میں مزید آپ کو عرض کر دوں کہ دنیا بھر میں آپ جہاں دیکھیں نا تو جو ملک ہیں وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں آن دی بیسس آف ان پٹ اور را مٹیریل وچ از اویلیبل ود دیم. فار ایگزامپل سعودیہ آئل سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, انڈیا جو ہے اس نے ڈیم بنا کے کول سے کر رہا ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے ٹو گین پاپولیرٹی اسپیشلی پولیٹیشینس, اور شارٹ ٹرم ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم نے فوراً جو ہے نا آئی پی پی کے ساتھ بنا کے ایگریمنٹ کر لیے اور کاسٹلی کر لیے, اور اس پہ مزید ترا یہ کہ یہ تینوں کلاسز رکھ لیں. تو ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک تو ہم یہ کریں کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں ان کمپنی کے ساتھ. اور جہاں تک مجھے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو پچھلی گورنمنٹ نے کچھ نیگوشیٹ کیے تھے ریٹ کے لیے, ایک آدھ کمپنی میں کچھ کم بھی ہوئے تھے. کیپیسٹی پیمنٹ پہ اور ریٹ پہ نیگوشیٹ کریں. اور تھرڈلی موسٹ امپورٹنٹلی جو کہ پچھلی یعنی کہہ لیں 2 یا 3-4 ڈیکڈ سے ہمارے پاس کوئی ڈیم نہیں ہے. ہاں 2-3 ڈیم جو بڑے ہیں, بادشاہ ڈیم ہے اور ایک تو ہے ایسے, ان پہ کام ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ٹاپ پریورٹی پہ ان کو اس کو جو کمپلیٹ کریں تاکہ جو بجلی پیدا ہو وہ ٹوٹل پروڈکشن میں آئے گی, اور پانی سے جو بجلی بنتی ہے وہ سب سے سستی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو ڈیم ہیں, ضروری نہیں کہ آپ بہت بگ ڈیم بنائیں, اسمال سائز بھی بن سکتے ہیں, وہ آپ بنائیں تاکہ ود ان نیکسٹ 4-5 ایئرس امیجیٹلی, تو ہمارے پاس اس وقت زیادہ آپشنز نہیں ہیں جی, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ نیکسٹ 4 ایئرس میں آپ کچھ نہ کچھ اس مسئلے کا حل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہی رونا رہے گا کہ ہر سال 7 روپے بڑھ گیا, 10 روپے بڑھ گیا, اور پھر بڑھتا ہی رہنا. کیوں ذرا سر شروع کریں گے کسی جگہ کریکٹیو میجر تو پھر کہیں آگے جا کے پروسیس پورا ہوگا. سر یہ تو کیونکہ آپ نے آئی آر ایس میں سرو بھی کیا اتنے سال, اور آپ ریونیو کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک گھر بھی جیسے ریونیو کے بغیر تو نہیں چل سکتا. جتنی مرضی سیونگ کر لیں, جو مرضی کر لیں, ریونیو کی اسٹریم کو بھی بڑھانا پڑتا ہے. ایک ملک کے لیے سب سے ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ریونیو اسٹریمز از ٹیکس. اور سر پاکستان میں اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اراؤنڈ میرے خیال سے 3 ملین لوگ ہیں جو ٹیکس فائل کرتے ہیں. اس میں بھی فائل 0 کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں وہ نہیں پتہ, بس ٹیکس فائل کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ابھی جو گورنمنٹ کے ٹارگیٹس ہیں وہ تو پچھلے بار سے ٹیکس کلیکشن کے بھی زیادہ ہیں کہ ہوں گے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس انفولڈنگ اس سال اس نیو گورنمنٹ کی انڈر دیئر سپرویژن, اینڈ اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں, اس کے بریفلی میں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اکثر آتا ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو 10% ہے, جی, اور یہ لاسٹ مینی ایئرز ہے اٹس ہوورنگ اراؤنڈ 10%. جی سر, ٹھیک ہے, ہم اس کو انکریز نہیں کر سکے. اور اس کی وجہ کیا ہے, اہم چیز ہے کہ وجہ کیا ہے, کیوں ہم ٹیکس, کیونکہ دیکھیں ٹیکس کلیکٹ کرنا کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. آپ انڈائریکٹ ٹیکسز سے آپ کلیکٹ کرتے جائیں, جیسے بجلی کا بل آئے گا ساتھ آپ لگا دیں, پانی پہ لگا دیں, گیس پہ لگا دیں, پیٹرول مہنگا کر دیں. دیز آر چیپ اینڈ ایزی, چیپ ناٹ چیپ بٹ ایزی میتھڈز آف کلیکٹنگ ریونیو. لیکن جتنا ملک ڈیولپ ہوگا اتنا ہی ایمفیسس ہوگا آن دی ڈائریکٹ ٹیکس. ٹھیک. ہمارے کیا ہے, ہمارے جو پورشن ہے, پرپورشن ہے انڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن کا, وہ ڈائریکٹ ٹیکس سے زیادہ ہے, بہت زیادہ, بہت زیادہ. دس مینس کہ جو ایز اے کامن مین جو غریب ہے وہ بھی پے کر رہا ہے, جس کو ضرورت ادروائز اس پہ ٹیکس نہیں بنتا, لیکن جو امیر ہے وہ بھی کر رہا ہے. امیر کو تو فرق کوئی نہیں پڑے گا, لیکن غریب کو فرق پڑے گا. اب اس کو مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ حل کرنے کے لیے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دی ایف بی آر, گورنمنٹ اینڈ پیپل, وہ بہت بڑا ایک ریزن ہے. اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے والنٹری کمپلائنس جو ہے وہ بہت کم ہے. گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک ہارش میئرس,
اور ود دا رزلٹ کہ پھر ٹیکس اوائڈنس ہوتی ہے. اس لیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے کنڈکٹ سے، اپنے ایکشن سے یہ ثابت کرے یا ایٹ لیسٹ امپریشن دے کہ بھی ہم ان نیسیسری ایکسپینڈیچر نہیں کر رہے، فضول خرچیاں ہم نہیں کر رہے. یہ جو پبلک منی ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی اسپینٹ آن پبلک ان سیکٹرز لائک ہیلتھ، ایجوکیشن، تاکہ عام آدمی جو ہے اس کو یہ احساس ہو کہ یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں، یہ ہم پہ ہی خرچ ہو رہا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہ ایسا نہیں ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جو لوگ ہے وہ کہتے ہیں یار جس طریقے سے بھی ہو ہم پہ تو لگنا نہیں ہے پیسہ، تو اس بجائے یہ کہ ہم دینے کے ہم اس کو اوائڈ کریں. سیکنڈلی، ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بیس تو ہمارے پاس جو لیٹسٹ فگر ہے اس میں 44.9 ملین ہے آن رول. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے تو یہ بھی بہت کم ہے، تو یہ بھی بہت کم ہے، لیکن لاسٹ ایئر سے یا پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. لیکن جو فائلنگ آف ریٹرن ہے وہ بہت کم ہے. اور جیسے کہ آپ نے ابھی خود ہی کہا اس میں سے بھی مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ریٹرن خالی زیرو پہ فائل کر دو. مقصد تو یہ ہے کہ اس سے آپ انکم، آپ کو ٹیکس آئے. اگر ٹیکس نہیں آ رہا تو اس کے بعد چاہے آپ 10 ملین کر لیں ریٹرن فائل، دیٹ از یوز لیس. رادر وہ ایک برڈن ہے، ایسے خام خواہ ڈپارٹمنٹ ہی لگا رہا ہے. ہمارے کیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ یا اس کو کم کیا جائے، اور وہ سیکنڈلی یہ ہے کہ کچھ انسینٹو اسکیم فار دی ٹائم ہی دی جائے تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ بھئی ہمیں اگر ہم ٹیکس ریٹرن دیں گے، فار ایگزامپل ایک میرے ذہن میں پروپوزل دی کہ آپ اس کو جس طرح گورنمنٹ سرونٹ میں پینشن اسکیم ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ہے کہ امریکہ میں لاسٹ فار ایگزامپل جو ٹیکس پیئر ہے اگر آفٹر لاسٹ جو اس کے 5 یا 10 سال ہیں وہ جو ٹیکس دیتا ہے اس کے لیے اس حساب سے سوشل اسکیم میں اس کو وہ انکم گورنمنٹ یعنی پے کرتی ہے. ان ادر ورڈز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایون آفٹر جب وہ کام کرنا چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کو ملتا رہتا ہے. ان ادر ورڈز اس کو سیکورٹی ہے کہ یہ میرا ہی پیسہ تھا جو میں نے گورنمنٹ کو دیا، اور جب میں بوڑھا ہو گیا، میں کام نہیں کر رہا، تو وہ مجھے پیسے واپس مل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیر از اے ڈائر نیڈ ٹو اسٹارٹ دس سارٹ آف اسکیم ان پاکستان آلسو. رائٹ. تو یہ فی الحال تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ جو بھی اب دیکھیں آپ گاڑیوں میں سڑکوں پہ گھومتے ہیں، بڑی بڑی پجارو اور یہ پھر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پہ زور کیا جائے، ان کو ٹیکس نیٹ پہ لایا جائے اور ان سے ٹیکس ریکور کیا ہے، بجائے یہ کہ آپ چھوٹے چھوٹے بندوں کو آپ پکڑتے پھر رہے ہیں اور اس کا رزلٹ کچھ بھی ہوتا سوائے یہ کہ پولیٹیکل ڈسکنٹینٹمنٹ، اور لوگ پھر آپ کے خلاف ایجیٹیٹ کرتے ہیں. بالکل سر. اور سر اس میں ایک چیز جو عام ایک جو کامن مین یہ بھی سوچتا ہوگا جیسے مجھے ہوتا ہے کہ اس پورے پروسیس کو تھوڑا آسان بھی بنایا جائے، کیونکہ اتنا مشکل ہے کہ ڈسپائٹ ہیونگ اگر آپ کی اکانومی کے اندر بھی ڈگری ہے پتہ نہیں تو پھر بھی یو کین ناٹ ریئلی نیویگیٹ جو اس کی ویب سائٹ ہے یا میں نے کس طرح فائل کرنا ہے، آپ کو لائرس کی یا کسی کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. تو وہ بھی ایک بڑی ایک ڈس انسینٹیو ہے ایکچولی کہ میں کس طرح فائل کروں، کس طرح کروں، اتنا مشکل ہے سارا پروسیجر، اس کو بھی تھوڑا سا یوزر فرینڈلی بنانا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح کہا. اس پہ ہم نے کافی دیر پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ جو ہے نا سمپلیفیکیشن آف لاز، ناٹ سمپلی لاز بٹ سمپلیفیکیشن آف ریٹرن فارم اینڈ پروسیجر آف فائلنگ آف ریٹرن، یہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو کامن مین جو ہے، کامن ٹیکس پیئر جو ہے نا، ہی فائنڈز اٹ ہارڈ ڈیفیکلٹ ٹو فائل دا ریٹرن ود دا رزلٹ آئدر ہی ہیز ٹو گو ٹو دی لائر، ایڈوکیٹ کے پاس جائے گا، وہ 5-10 ہزار روپے فیس کہے گا، وہ کہے گا یار چھوڑو کیا کرنا، بیٹھے آرام سے بیٹھے رہیں. صحیح بات ہے سر. تو اس لیے چاہیے یہ اس کو کہ اتنا سمپل ہو کہ جب ضروری نہیں کہ وہ نیٹ پہ ہی کرے، جو کرنا چاہے اس پہ کر دے، جو نہیں اس پہ کر رہا ہے تھرو نیٹ وہ ویسے کر دے تاکہ دونوں آپشن اس کے پاس اویلیبل ہوں. رائٹ سر. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا، ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی وہ ضروری ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی نا، وہ فار ایگزامپل اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہائر ایلیٹ ہے، ہماری ایلیٹ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے بیوروکریٹک ہو، کوئی بھی ایلیٹ ہو، اور بزنس ہو، جیسے بڑے بڑے گروپس ہیں، وہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہو، ہر بندہ دیکھ سکے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے فار ایگزامپل پولیٹیکل جو بھی فگر ہے، کوئی بھی عمران خان سر کہہ لیں یا کوئی بھی لیڈر ہے، کہ بھئی وہ اتنے ٹیکس دے رہا ہے، دوسرا وہ اتنے ٹیکس دے رہا ہے.
اس سے لوگوں کو ایک انسپریشن ملتی ہے. ادروائز وہ نہیں دیتے, جب نہیں آپ شو کرتے تو وہ کہتے ہیں جی اچھا ٹھیک ہے, پھر جب ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہم بھی نہیں دیتے. تو سر وہ مطلب وہی ہے نا, لیکن ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں سب کو پتہ ہے, تو ہر چیز رجسٹرڈ ہے. مطلب اکثر بات ہوتی ہے کہ موبائل نمبرز جو ہیں پاکستان کے اندر, انٹرنیٹ کا یوزیج اور موبائل آنرشپ بہت تیزی سے بڑھی ہے پچھلے کچھ سالوں میں. تو جس طرح یو ایس کے اندر ایک نمبر ہوتا ہے سوشل سیکورٹی نمبر, ہر چیز سے آپ کی اٹیچڈ ہے, اس طرح موبائل نمبر کو کر سکتے ہیں گاؤں میں, ہر جگہ لوگوں کے پاس ہے. لیکن وہ ہے کہ اکثر ایسا سولوشنس تو بہت زیادہ ہیں, ولنگنیس ٹو امپلیمنٹ دس سولوشن اینڈ دا فوکس وہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے سر آگے چلتے ہوئے, مطلب ایشوز تو میرے خیال سے اس میں دیکھیں میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جو آپ نے بات کی نا ولنگنیس, جی دیکھیں وہ تو بیسک چیز ہے. ہاں جی, وہ تو بیسک چیز ہے. اب اس کے لیے ہم نے کیا حال نکالا ہوا ہے, ہم یہ کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے عرض کی نا کہ ہم وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ وے ہے, یس, ہم اس طرف نہیں جاتے, ہم ایزی وے کی طرف جاتے ہیں. ایزی وے کیا ہے؟ ایزی وے یہ ہے کہ بجلی بڑھا دو, پیٹرول بڑھا دو, یس, ٹھیک ہے, گیس بڑھا دو اور ان کا بلوں میں ایڈ کر کے بھیج دو, ٹی وی کے لائسنس میں بھی لگا دو, ود دا رزلٹ اپنے سیم لینے جاؤ اس سے بھی دے دو. حالانکہ سیم تو بیچارہ غریب آدمی بھی خرید رہا ہے, یس, اس کو مطلب ادروائز ہی از ناٹ لائبل ٹو پے ٹیکس, لیکن ایز اے رزلٹ آف دس لیوی آف ٹیکس, انڈائریکٹ ٹیکس جو کہہ لیں آپ اس کو, ہی ہیز ٹو پے دی ٹیکس. امیر آدمی کو فرق نہیں پڑتا. اس لیے دیر از اے ڈائر نیڈ ٹو شفٹ فوکس فرام ناٹ اونلی فرام انڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ ٹیکسز. بالکل صحیح بات ہے سر, دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل. سر فائنلی موونگ فارورڈ, کیونکہ پرابلمس کی لسٹ تو انفارچونیٹلی اتنی زیادہ ہے کہ وی کین اسپینڈ آورز اونلی ڈسکسنگ دا پرابلمس, بٹ دیٹ بینگ سیڈ, آگے کے لیے پالیسی ڈائریکشن یا کچھ سلیوشنز کیا ہو سکتے ہیں تاکہ امیجیٹ ہوتے ہیں نا کوئی سر, امیجیٹ, پھر میڈیم ٹرم, پھر لانگ ٹرم, کوئی اس طریقے سے ہمیں بتائیں. دیکھیں اس میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو اڈاپٹ اے ہولسٹک اپروچ. اوور آل ہم نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آئسولیٹڈ اپروچ سے, اور کنسرٹڈ ایفرٹ ہو, کیونکہ اکانومی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو جادو کی چھڑی ہے گھمایا تو اکانومی بہتر ہو جائے گی. اٹ ریکوائرز ایٹ لیسٹ consistent and persistent effort of 4-5 years minimum on right direction and in right direction. Yes. This is also important. جی, یہ نہیں کہ ڈائریکشن ہی رہوں گا تو چاہے آپ 10 سال لگے رہیں, اس کا فائدہ وہ سب میڈرنگ سرکلس کے اندر گھومتے رہتے ہیں. اچھا, اب اس میں دیکھیں جس طرح پاکستان کی اکانومی ہے نا, اٹس کاٹ اپ ان اے میس. پاورٹی ہے, بلو 40% سے زیادہ ہماری پاپولیشن از لیونگ بلو پاورٹی لائن. جی, فارن ریزروز ہمارے پاس نہیں ہے, ایکسپورٹ اسٹیگننٹ ہیں, فارن ریمیٹنس بھی آلموسٹ اسٹیگننٹ ہے, ٹھیک ہے, ڈیٹ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, فسکل امبیلنس ہے, ٹیکس کلیکشن کم ہے ویزا آپ کے ایکسپینڈیچر. تو اس میں آپ کے سب سے پہلی چیز تو یہ آپ اس کو ہولسٹک اپروچ کریں. سیکنڈلی, جو کہ اکانومسٹ نے اس کا حال یہ دیا ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو آپ ایک یا 2 سیکٹر اپنے ملک کے جہاں زیادہ پوٹینشیل ہے, جہاں زیادہ پاپولیشن انوالو ہے, جہاں آپ کہہ لیں بیسک انگریڈینٹس آپ کے پاس ہیں, اور جہاں شارٹ ٹرم سے بھی کام چل سکتا ہے, کچھ تو ہوں گے لانگ ٹرم, کچھ میڈیم, کچھ شارٹ ٹرم ہے. امیجیٹلی مینس ود ان 1 or 2 years آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اس کا حل نکلے. اس کے لیے اکانومسٹ نے یہ حل دیا ہے, اس کو کہتے ہیں ہم تھیوری آف بگ پش. تھیوری آف بگ پش کا مطلب یہی ہے کہ جس سیکٹر میں آپ کو زیادہ پراسپیکٹس نظر آ رہے ہیں وہاں آپ انویسٹ کریں. اور میرے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس آئی فیل دیٹ ان کنسیڈرنگ پاکستان گراؤنڈ ریئلٹی, ایگریکلچر از دی ون سیکٹر جس پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے. اور انویسٹ ہم اس پہ کریں گے تو اس تو 2-3 فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے, پہلے اس میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ایگریکلچر پہ کیوں کرنا چاہیے. مور دین 60% آف آور پاپولیشن از انگیجڈ ان ایگریکلچر, ان پروڈکشن, ڈسٹریبیوشن, پروسیسنگ. And second, its contribution to GDP is almost in between 25 to 30%. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور تھرڈلی کیا اس میں کہ ہم ان اسپائٹ آف بینگ این ایگریکلچرل کنٹری وی اسٹل ہیو ٹو اسپینڈ ایٹ لیسٹ 10% آف آور امپورٹ بل آن امپورٹ آف ایگریکلچر پروڈکٹس. ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایز اسٹوڈنٹ آف اکنامکس آئی فیل کہ ہمیں ایگریکلچر سیکٹر پہ انویسٹ کرنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا, ایک تو آپ کو پاپولیشن جو ہے مور دین 50-60% جو اس میں آپ انوالو ہوگی, اس کو انکم آئے گی اور اس کے لیونگ کنڈیشنز کچھ بہتر ہوں گی.
اور سیکنڈلی کیا ہوگا کہ آپ کا جو امپورٹ بل ہے وہ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کم ہو جائے گا. اور تھرڈلی جو آپ اس کا ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوگا. جی ملٹی پلائر ایفیکٹ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے جو فردر دوسرے یونٹ ہیں جہاں کے ایگریکلچرل پروڈیوس ایز اے ان پٹ یوز ہوتی ہے, ایز اے را مٹیریل یوز ہوتی ہے, وہ سیکٹر بھی گرو کریں گے, جس میں انڈسٹری ہے جیسے کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری. بالکل بالکل سر بالکل. اچھا یہ اب آپ کریں گے تو پھر آپ کو تھوڑا سا ایک کہہ لیں کشن ملے گا. یس. اس کشن کے ذریعے پھر آپ جو آپ کی ایکسپورٹس ہے, کیونکہ ہم ایکسپورٹس جب تک ہم نہیں بڑھائیں گے نا بالکل تو ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم اسے آگے جا سکیں. بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم نے ابھی تک ایک ہی سیکٹر پہ ہمارا فوکس ہے, ٹیکسٹائل. سر اور اس کی ٹیکسٹائل کی جو ہے وہ پورشن جو ہے وہ پریڈومیننٹ پورشن اس کا 65% ایکسپورٹ ارننگس. ویئر ایز کہ ہمارے پاس اور بہت آپشن ہے. فار ایگزامپل فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے. جی انڈیا اور بنگلہ دیش جو ہے وہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں اس کی امپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. انڈیا کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں. جی جی جی. اور وہ آپ اس طرح اسپورٹس گڈ ہے. پھر آپ کے پاس ٹورسٹ اسپاٹس ہیں بہت بڑے, ٹھیک ہے, وہ آپ وہاں کریں. یہ آپ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کا یہ یعنی کہہ رہے ہیں آپ کو کوشچن ملے گا. بالکل صحیح بات ہے سر. سر اس کے ساتھ ساتھ کل پرسوں بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ جو آئی ٹی ہے ڈیولپرز جو ہوتے ہیں بڈنگ ڈیولپرز کی لسٹ میں 3rd نمبر پہ پاکستان ہے سر. فرسٹ پہ از بنگلہ دیش, سیکنڈ پہ واز ویری سرپرائزنگ ٹو می, مطلب پازیٹیولی سرپرائزنگ واز نائجیریا, اینڈ 3rd پہ پاکستان. تو دس از اندر تھنگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی بھی وہ سیکٹر ہو سکتا ہے بگ پش تھیوری میں جس پہ آپ اتنی انویسٹمنٹ کریں کہ اس کی بھی, کیونکہ سر یہ سروسز ہے. نہیں, اس میں ایک تھوڑی سی آپ کے مزید ایڈ کر دوں. آئی ٹی میں ہمیں جو ہے نا ہمارے پاس ان پٹ ہے. ان پٹ مینس کہ ہمارے پاس ایجوکیٹڈ اسکلڈ یوتھ ہے. جی سر. ضرورت صرف یہ ہے کہ ان کو چینلائز کیا جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بالکل. بدقسمتی سے وہ ان کو اس طرح کی جو فیسیلیٹیشن اویلیبل نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہے. میرے اپنے قریبی عزیز جو ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں, انہوں وہاں تھے باہر کی کمپنیوں میں آئی ٹی کی, تو وہ ان کو جب یہاں آ کے انہوں نے کام شروع کیا تو ہی ہیز ٹو فیس لاٹ آف پرابلمس. چاہیے تو یہ تھے گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, گائیڈ کرے تاکہ اس میں ہمیں ہو, کیونکہ آئی ٹی وہ واحد سیکٹر ہے جو امپلائمنٹ بھی جنریٹ کر رہا ہے, گورنمنٹ میں برڈن نہیں ہے. رائٹ. ہاں جی. اور اس کے علاوہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فارن ایکسچینج ملے گا. بالکل سر. ویل سر دس واز ریئلی یوزفل. بلکہ اس کے اوپر ہم کو اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ بھی رکھ سکتے ہیں. آفٹر اے فیو منتھس وی کین ری وزٹ دیز پوائنٹس, دیکھتے ہیں کہ کس طرح آگے چیزیں چلتی ہیں. بات وہی ہے سر جو آپ نے کہی ہے کہ ہمیں ان اسٹرکچرل ایشوز کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا, اور تاکہ چیزیں ہمارے پاس کوشن ملیں, تاکہ ہم لانگ ٹرم پلاننگ کر سکیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک صرف میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں. جی سر. کہ دیکھیں اوور آل جو ہے نا, میں اسپیشلی نیو گورنمنٹ کے ریفرنس سے کر رہا ہوں, چاہے جس کی بھی بنے, ہماری اپروچ جو ہونی چاہیے نا وہ ویلفیئر اورینٹیڈ ہونے چاہیے, پبلک ویلفیئر اورینٹیڈ. کیونکہ جب تک پبلک جو ہے وہ ساتھ نہیں ہوگی, اس کو یہ احساس ہو کہ یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے. جیسے آپ کو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جیسے ہیلتھ کارڈ ہے, اور جس طرح کاسٹ آف لیونگ بڑھ چکی ہے, اس کے لیے آپ ان کو ایک ہیلتھ کارڈ دیں. ہیلتھ کارڈ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے پہلی گورنمنٹ نے دیا آپ اس کو بھی موڈیفکیشن اور واٹ ایور نیم آپ جو بھی رکھنا چاہیں اس کا, لیکن وہ اس کو دیں. سیکنڈلی ان کو جو ایسنشل بیسک آئٹمس ہیں, فوڈ جو ہے, آٹا ہے, رائس ہے اور آئل وغیرہ ہے, ان کے لیے اگر راشن کارڈ کی اسکیم انٹروڈیوس کر کے ان کو بیسک ایک منتھلی اتنا دیں تاکہ وہ کام کر سکے اس پہ. اور تھرڈلی یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ ہم دیتے ہیں ان کو وداؤٹ اس میں, مطلب کوئی لیبر تو ان سے کام تو نہیں لیتے, اس طرف بھی چاہیے تھوڑا سا کہ وہ آپ دیں بھی, ساتھ ساتھ اس پہ تھوڑا سا ان سے کوئی کاٹیج انڈسٹری ٹائپ وہ آپ دیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم بھی وی آر اے پارٹ آف دی کنٹری اینڈ پارٹ آف اکنامک ایکٹیویٹی. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک سر. دیز آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. اور ونس اگین سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, اور ہم ضرور آپ کے ساتھ اس کی ایک آگے بھی ایپیسوڈ ضرور کریں گے. تھینک یو سر. تھینک یو.